پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ میری بات کو مذاق مت سمجھو رینالڈ، ہم لوگوں نے یہی سنا تھا کہ تم جاپان میں پھنس گئے تھے اور خیال تھا کہ تم وہاں مارے گئے۔ بہرحال میں اس وقت مصروف ہوں، پھر کسی وقت تم سے ملوں گا۔ اور ہاں سنو، میری یہ پیشکش مخلصانہ ہے، اچھا؟ اس نے کہا اور آگے بڑھ گیا، لیکن چند قدم جا کر وہ پھر ٹھٹک گیا، میری طرف مڑا اور دوبارہ میرے پاس آ گیا۔ تم کسی کے ساتھ رقص نہیں کر رہے ہو؟ نہیں، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ فوسٹر نے پوچھا۔ اپنے پسندیدہ پارٹنر کی تلاش میں ہوں۔ اس لڑکی کو دیکھو جو گونی مکلارنس کے ساتھ ہے۔ ہاں خوبصورت ہے، میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ گونی ہمیشہ بہترین پارٹنرز تلاش کرتا ہے۔ اچھا پھر ملاقات ہوگی۔ وہ دوبارہ آگے بڑھ گیا۔ میرے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ چند باتوں پر مجھے مسرت بھی تھی۔ اول یہ کہ فوسٹر کو رینالڈ کی حیثیت سے میری آواز اور لہجے پر کوئی شبہ نہیں ہو سکا تھا، اور نہ میرے میک اپ میں کوئی خرابی تھی۔ فوسٹر کی حیرت بھی میرے لیے باعث دلچسپی تھی۔ دوسری بار وہ پلٹ کر اس لیے آیا تھا کہ اینی پارکر کے بارے میں میرے تاثرات معلوم کر لے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کہیں میں بھی اینی پارکر کے چکر سے واقف تو نہیں ہوں، اور اس کے بعد وہ مطمئن ہو کر آگے بڑھ گیا تھا۔ رقص و موسیقی جاری رہی اور وقت گزرتا گیا۔ اینی پارکر نے کئی لوگوں کے ساتھ رقص کیا، لیکن اس کا زیادہ وقت گونی کے ساتھ ہی گزر رہا تھا۔ اس وقت رات کا 1 بجا تھا اور میں آرکسٹرا کے شور سے کسی قدر اکتا کر باہر نکل آیا تھا۔ میں نے چند کاریں پارکنگ لاٹ میں پارک ہوتی دیکھی، پھر ایک کار سے میں نے ایک باری بدن کے شخص کو اترتے دیکھا۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس اس شخص کے ساتھ 2 آدمی نیچے اترے تھے جن کے ہاتھوں میں سٹین گنیں دبی ہوئی تھی۔ باری بدن والے اس شخص کو میں نے فوراً پہچان لیا۔ یہ ہیمر لنکاسٹر تھا، یقیناً اس کے ساتھ اس کے آدمی ہوں گے۔ میں برق رفتاری سے ایک گاڑی کی آڑ میں چھپ گیا۔ تب میں نے کاروں ہی کے درمیان فوسٹر کو ہیمر لنکاسٹر کی طرف آتے دیکھا۔ کافی فاصلہ تھا، اس لیے میں ان لوگوں کے درمیان ہونے والی گفتگو تو نہ سن سکا، لیکن اس بات کا اندازہ میں نے بخوبی کر لیا تھا کہ فوسٹر جو اب ہیمر کے گروہ میں شامل ہو گیا ہے، ہیمر کو اندر کی تفصیلات بتا رہا ہے۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ جو کھیل اب شروع ہونے والا ہے اس میں اب زیادہ دیر نہیں ہے۔ چنانچہ میں کاروں کی آڑ لیتا ہوا پیچھے سے گزر کر پھر ہال میں آ گیا۔ میں نے جلدی سے ایک ویٹر کو بلا کر 5 پاؤنڈ کا نوٹ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، مسٹر، تمہیں زحمت تو ہوگی، ان خاتون کو جو مسٹر مکلارنس کے ساتھ رقص کر رہی ہیں اطلاع دے دو کہ ان کا ٹیلی فون آیا ہے۔ ویٹر نے 5 پاؤنڈ کا نوٹ تو قبول کر لیا، لیکن چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ شاید وہ صورتحال سے واقف تھا۔ اس نے کڑی نگاہوں سے میرا جائزہ لیا اور پھر تھیکے لہجے میں بولا، آپ کون ہیں؟ میں ان کا گارڈ ہوں، برائے کرم، میں نے کہا، اور وہ کسی قدر مطمئن ہو کر آگے بڑھ گیا۔ میں نے اسے چوبی فرش پر جاتے دیکھا۔ گونی اسے رک کر دیکھنے لگا تھا۔ ویٹر نے میری کہی ہوئی بات رک کر اینی پارکر کو بتا دی، اور اینی پارکر گونی سے معذرت کر کے ویٹر سے فون کی جگہ پوچھتی ہوئی چل پڑی۔ چند ساتھ کے اندر وہ ہال سے نکل آئی تھی اور اب اس کا رخ ٹیلی فون بوتھ کی جانب تھا۔ میں نے آہستگی سے اس کا تعاقب کیا، اور جب وہ ایک ٹیلی فون بوتھ میں داخل ہوئی تو میں بھی اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے ٹیلی فون بوتھ کا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا اور سامنے لگے ہوئے شیشے میں اینی پارکر کی شکل دیکھنے لگا۔ وہ چونک کر میری جانب متوجہ ہو گئی تھی اور اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ میں نے گردن خم کر کے اسے اپنے دوست ہونے کا یقین دلایا اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا، مجھے معاف کیجیے مس، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ آپ کا کوئی فون نہیں ہے، وہ اطلاع میں نے آپ تک پہنچائی تھی۔ اینی پارکر متخیر رہ گئی۔ وہ ٹیلی فون بوتھ کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھی۔ اس نے بغور مجھے دیکھا اور بولی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہاں سخت خطرے میں ہیں۔ اوہ، اس نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ کیسا خطرہ؟ اس کی تفصیل میں کسی وقت بتا دوں گا، فی الوقت آپ میری ہدایت پر عمل کریں۔ کیوں، تم کون ہو؟ وہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ میرے متعلق بعد میں برائے کرم دیر نہ کریں، میں نے تیز آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری ہدایت پر عمل کرتی ہوں، لیکن، اور اسی وقت اندر سے گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس کے ساتھ ہی لاتعداد چیخیں ابری تھی۔ کھیل شروع ہو گیا ہے، کیا آپ اب بھی دیر کریں گی؟ نہیں شکریہ، برائے کرم مجھے میری کار تک پہنچا دو۔
تمہارا نام کیا ہے؟ اس وقت تعارف کا موقع بھی نہیں ہے، میں ضرور آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گا، آئیے۔ میں نے اسے اس کی کار تک پہنچایا اور جب اس کی کار نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میری اس کارروائی پر اینڈریو بھی حیران رہ گیا ہوگا، بشرطے کہ وہ میری کارکردگی کی نگرانی کر رہا ہو۔ بظاہر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اندر اب باقاعدہ ٹھنڈ گئی تھی، سٹین گنوں کی آوازیں آ رہی تھی اور چیختے چلاتے لوگ باہر بھاگ رہے تھے۔ کاریں بے تحاشا پارکنگ لاٹ سے باہر نکل رہی تھی اور ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ میں جس مقام پر کھڑا تھا وہ قطعی محفوظ تھا۔ آن کی آن میں پارکنگ لاٹ خالی ہو گئی، صرف چند گاڑیاں وہاں نظر آ رہی تھی۔ میں نے جلتے ہوئے سگریٹ کو جوتے سے مسلا اور وہاں سے پھر اس راہداری میں آ گیا جہاں سے گزر کر بینکویٹ ہال میں جانے کا راستہ تھا۔ گولیاں چلنا بند ہو گئی تھی اور اب وہاں سناٹا تھا۔ وسیع و عریض ہال پر اب موت کا سا سکوت مسلط تھا۔ اندر 15-20 لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ آرکسٹرا بجانے والوں میں سے 5 افراد گولیوں کا شکار ہوئے تھے۔ جگہ جگہ خون بکھرا ہوا تھا، شراب اس خون میں شامل ہو گئی تھی اور جگہ جگہ ٹوٹی ہوئی بوتلوں کے شیشے بکھرے ہوئے تھے۔ کرسیاں اور میزیں الٹی پڑی تھی، دیواروں پر لگے ہوئے فانوس تباہ ہو چکے تھے۔ یہ جگہ خطرناک ہو چکی تھی۔ ہر چند کی حال میں اس وقت کوئی زندہ آدمی موجود نہیں تھا جس سے مجھے کوئی خطرہ ہوتا، لیکن جان بچا کر بھاگنے والوں کو راستے میں کوئی نہ کوئی پولیس کار ضرور مل جائے گی اور وہ اسے اس خون ریزی کی اطلاع دے دیں گے، اور چند ہی لمحات بعد پولیس اس پوری عمارت کو گھیر لے گی اور وہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ میں اس کار میں آ گیا جو مجھے اینڈریو نے فراہم کی تھی، لیکن میں زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ مجھے احساس ہو گیا کہ کار میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے، اور میں نے بس ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ دوسرے لمحے کار سڑک پر لہرائی اور بریک لگ گئے۔ اس دوران میں نے 3 بار بطخ کسی کی سنی تھی اور پھر ایک جسم میری سیٹ کے پاس سے گزر کر ونڈ سکرین سے جا ٹکرایا اور میں نے اس کی گردن دبوچ لی۔ اینڈریو، ایک آواز مجھے سنائی دی اور میں نے گہری سانس لے کر اس کی گردن چھوڑ دی۔ سوری اینڈریو، میں سرد لہجے میں بولا۔ بھلے آدمی، تم نے تو میری جان لے لی تھی، اس نے شکوہ کیا۔ در حقیقت تمہاری جان بچ گئی اینڈریو، تمہیں اس طرح کار میں چھپ کر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، میں نے کہا۔ اینڈریو کے حواس ابھی تک درست نہیں ہوئے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے گردن موڑ کر اسے جھٹکے دے رہا تھا۔ خدا کی پناہ، واقعی تم تو مجھے مار ہی دیتے۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ مگر تم کار میں کہاں سے گھس گئے تھے ڈیئر اینڈریو؟ بس دوست، جس وقت حال میں ہنگامہ ہوا میں وہیں موجود تھا، شاید تم مجھے دیکھ نہیں سکے تھے۔ ہاں، میں نے تمہیں نہیں دیکھا تھا، میں نے اعتراف کیا۔ ہوا یوں کہ تم تو باہر نکل آئے تھے، میں نے دیکھ لیا تھا کہ تم نے ویٹر کے ذریعے کوئی کارروائی کی ہے، کیونکہ تمہاری اس کارروائی کے بعد ویٹر اینی کے پاس پہنچا تھا اور اس نے اینی سے کچھ کہا تھا، جس کے نتیجے میں اینی پارکر باہر نکل گئی تھی۔ لیکن دوسرے لوگوں کو شاید اینی کے نکل جانے پر شبہ نہیں ہوا تھا۔ ممکن تھا کہ گونی مکلارس اینی کے تعاقب میں باہر آتا، کیونکہ وہ کسی طرح اسے نگاہوں سے اوجھل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مگر اینی پارکر کے وہاں سے نکلتے ہی اس کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلے آنا بھی معیوب تھا، اس لیے وہ رک گیا۔ اس سے قبل کہ گونی کوئی فیصلہ کرتا، دفعتاً بینڈ ماسٹر کی پیشانی میں سوراخ ہو گیا۔ اس کی تیز دلدوز چیخ حال میں گونجی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آرکسٹرا بند ہو گیا اور پھر وہاں موجود لوگوں نے پستول نکال لیے۔ بس اس کے بعد یہ سارا ہنگامہ ہو گیا۔ میں بمشکل تمام جان بچا کر وہاں سے باہر نکل سکا، اور اس کے بعد سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں تمہاری کار میں آ چھپوں۔ خوش قسمتی تھی میری کہ میرے پاس تمہاری کار کی ڈپلیکیٹ چابی موجود تھی۔ چنانچہ میں نے تمہاری کار کا دروازہ کھولا اور سیٹوں کے درمیان چھپ گیا۔ بس، میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں اتنی ہی کہانی ہے۔ مگر اینی پارکر کہاں ہے؟ اینڈریو نے پوچھا۔ اپنے ٹھکانے پر، میں نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ میں نہیں سمجھا لی، اینڈریو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ تفصیل سے بتاؤں گا اینڈریو، میں اینی پارکر سے رابطہ قائم کر چکا ہوں، ہر چند کہ میں نے اسے اپنا نام نہیں بتایا۔ آئندہ میری اور اس کی دوسری ملاقات بھی ہوگی۔ دوسری ملاقات؟ اینڈریو متعجبانہ انداز میں بولا۔ ہاں، میں نے کہا، کہاں، کیسے اور کب؟ میرا مقصد ہے کیا دوسرے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہوگا؟ ہاں اینڈریو، کوئی اس تک نہیں پہنچا، بلکہ وہ صورتحال سے واقف ہو گئی ہے اور اس نے یقینی طور پر اپنے تحفظ کا بندوبست کر لیا ہوگا، میں نے جواب دیا۔ اوہ، اینڈریو پریشانی سے گردن ہلانے لگا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ آ جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے خود کوئی تجویز اس سلسلے میں مجھے نہیں بتائی تھی، اس لیے میرے ذہن نے جہاں تک کام کیا میں نے اسی پر عمل کیا ہے۔ لیکن ڈیئر علی، کیا اس طرح تم دوبارہ اینی پارکر تک پہنچ جاؤ گے؟ ہاں، مجھے یقین ہے، میں نے جواب دیا۔
और एंड्रियो सीट की पुश्त से टिक कर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। फिर बोला, वैसे तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन भर सूरत जब मैंने इस सिलसिले में तुम पर मुकम्मल भरोसा किया है तो मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ही ताउन करूंगा। अब कहाँ चल रहे हो? घर, बस अब इसके बाद आराम करेंगे। एंड्रियो शाने हिला कर रह गया था। शायद उसका ख्याल होगा कि अब यहाँ से मैं एनी पार्कर के पास जाऊंगा। हर चंद कि मुझे एनी पार्कर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन जो कुछ मैंने किया था उससे मेरे जहन में एक तरतीब जरूर पैदा हो गई थी। मुझे यकीन था कि एनी पार्कर दोबारा मुझसे राब्ता जरूर कायम करेगी, और अगर उसने खुद राब्ता कायम नहीं किया तो हम कोशिश करके उस तक पहुंच सकते हैं, और इसके बाद मेरा और एनी का तारुफ खासा दिलचस्प होगा। मुमकिन है वो मुझ पर एतमाद करने लगे, और मेरे अपने ख्याल में इससे बेहतर तरकीब और कोई नहीं हो सकती थी। अगर मैं वहां से एनी पार्कर को उड़ा ले जाने की कोशिश करता तो यकीनी तौर पर वो मेरी तरफ से भी मोहतात हो जाती, और इतना तो मैं जानता था कि करोड़पति लड़की, और वो भी यहूदी, अपने तहफ़्फ़ुज़ का इंतजाम करके ही चली होगी। इतनी आसानी से उस पर हाथ डालना मुमकिन न होता। हाँ, इतना मैं जानता था कि अगर उसका एतमाद हासिल कर लिया जाए तो फिर ये इतना मुश्किल न होगा, और ये सब कुछ मैंने इसी मकसद के लिए किया था। हम उस इमारत में वापस आ गए जहाँ मेरा क़याम था, यानी जो रिनाल्ड की मलकियत थी। रात के तकरीबन 2:45 बजे थे। रीटा गहरी नींद सो गई थी। एंड्रियो बुरी तरह थका थका नजर आ रहा था, या फिर उसे कोई चोट लग गई थी। आराम करो अली, तुमने वाकई मेरे बदन का जोड़ जोड़ हिला दिया है। मैंने मुस्कुरा कर गर्दन को जुम्बश दी। उसके साथ ही वो अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। मैं अपनी ख्वाबगाह में आ गया था। बिस्तर पर लेटकर मैं इस खूनी हंगामे के बारे में सोचता रहा और फिर सो गया। रीटा और एंड्रियो के बारे में मेरे जहन में कोई एहसास नहीं उभरा था, क्योंकि रीटा किसी तौर मुझ पर असरअंदाज नहीं हो सकी थी। दूसरी सुबह देर से आंख खुली, क्योंकि 3:30 या 4 बजे के करीब नींद आई थी। मैं गुस्ल से फारिग होकर बाहर आया तो रीटा मेरे बिस्तर पर नीम दराज थी। उसके हाथ में अखबार था। मुझे देखकर उसने अखबार रख दिया और उठकर बैठ गई। क्या खबरें हैं रीटा? मैंने पूछा। बहुत अहम, बड़ी सनसनीखेज, वो मुस्कुरा कर बोली। तुम लोग भी देर से जागे? मैंने पूछा। नहीं, मैं तो हस्बे आदत जाग गई थी। एंड्रियो देर से जागा था, लेकिन उसका कोई फोन आया और वो फौरन चला गया। नाश्ता किए बगैर? मैंने चौंक कर कहा। हाँ। रीटा के लहजे में कोई तासुर नहीं था। किसका फोन था? मैंने सवाल किया। पता नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया। रीटा के अंदाज में बेजारी सी थी। नाश्ता कर लिया तुमने? मैंने बात का रुख मोड़ते हुए कहा। नहीं, तुम्हारे जाग जाने का इंतजार कर रही थी। लगाऊं? हाँ, बुरी हालत है, प्लीज जल्दी करो। नाश्ते के दौरान मैं अखबार देखता जा रहा था। स्कारा के हंगामे की खबर बहुत मुख्तसर थी, कोई तफसील नहीं लिखी गई थी। थोड़ी देर के बाद हम नाश्ते से फारिग हो गए। रीटा मुस्कुरा रही थी। मैं भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। मुझे तो कोई खास खबर नहीं नजर आई रीटा। मैंने कहा। अखबार की बात कर रहे हो? उसका लहजा मानी खेज था। हाँ, मैंने भी घुमा फिरा कर बात करने की कोशिश की थी, मगर मैं अखबार की खबरों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कुछ जाती खबरों का तज़किरा कर रही थी। ओह, मैं अब भी नहीं समझ सका। एंड्रियो तुमसे घबराने लगा है, रीटा ने इंकशाफ किया। हैरत है, बात अब भी समझ में नहीं आई। उसके ख्याल में तुम सिर्फ एक तालिब इल्म और एक जज्बाती कातिल नहीं हो, बल्कि इंतहाई फतानत से अमल करने वाले और गहरी सोच रखने वाले इंसान हो। क्या इसमें एंड्रियो की घबराहट का कोई पहलू निकलता है? हाँ, रीटा ने जवाबन कहा। वो किस तरह? मैंने उसे कुरीदना चाहा। रात को वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उसने मुझे जगाया और माजरत करके कहने लगा कि इस वक्त मुझसे गुफ्तगू जरूरी थी, वरना उसे नींद न आती। बहरहाल वो गुफ्तगू तुम्हारे बारे में कुछ नई मालूमात पर मबनी थी। खूब, कैसी मालूमात? मैंने दिलचस्पी से कहा। उसने सवाल किया। रीटा, तुम्हारे ख्याल में ये अली किस कदर जहनी सलाहियतें रखता है? क्या तुमने इसे बहुत ज़हीन पाया? क्या फितरी तौर पर वो खुद को छुपाए रखने का आदी है? बज़ाहिर तो नहीं लगता। क्यों? मैंने सवाल किया। वो इस कदर सादा नहीं है जितना खुद को जाहिर करता है, एंड्रियो ने कहा। मगर वो खुद को सादा तो नहीं जाहिर कर सकता। अमेरिकन पुलिस को धोखा देकर निकल आने वाला और कई मुक्तदर लोगों को कत्ल करने वाला कोई सादा लो इंसान तो नहीं हो सकता। मैंने कहा। ओ, वो कत्ल जज्बाती नोयत के थे रीटा, तुम समझने की कोशिश करो। वो कोई तरबियत याफ्ता जराइम पेशा इंसान नहीं है। एक चालाक आदमी की मदद से वो वहां से निकल आने में कामयाब हुआ है, लेकिन हालात बताते हैं कि वो हमारी खाम ख्याली थी, असलियत कुछ और है। एंड्रियो के लहजे से परेशानी टपक रही थी। मैं भी हैरान हो गई। असलियत क्या है एंड्रियो? मैंने पूछा।
وہ انتہائی شاطر، آہنی اعصاب کا مالک، ٹھنڈے مزاج کا انسان ہے۔ وہ اپنے دشمن پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ رات کو اس نے جو کچھ کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں کچھ اور ہے اور وہ اپنے طور پر بازی جیتنے کے چکر میں ہے۔ اس کے بعد میں نے اس سے کافی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مزید تفصیل نہیں بتائی۔ ریٹا خاموش ہو گئی۔ او ریٹا، یہ اینڈریو کی غلط فہمی ہے اور میرے خیال میں قصور اس کا بھی نہیں ہے۔ وہ جرائم پیشہ انسان ہے اور یہ لوگ ایک دوسرے سے محتاط رہتے ہیں، جبکہ میرے ساتھ ایسی بات نہیں ہے۔ میں جرائم کی زندگی نہیں اپنانا چاہتا، بلکہ میرے ذہن میں کچھ اور ہی ہے۔ تمہارے ذہن میں کچھ بھی ہو علی، میں تمہیں ہوشیار کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ اینڈریو اب ناقابل اعتبار ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ریٹا، اس کی غلط فہمیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ مجھے اس کی دولت اور اینی پارکر کے اغوا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پہلے تو میں صرف اینڈریو کے لیے سب کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ معلوم کر کے کہ مس پارکر نسلاً یہودی ہے، میری اپنی دلچسپی بھی اس میں شامل ہو گئی ہے۔ تمہاری دلچسپی؟ ریٹا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اسرائیل کے ہر دوست کو نقصان پہنچانا میرا نصب العین ہے، میں نے کہا، اور ریٹا خاموش ہو گئی۔ بہرحال تمہارا شکریہ ریٹا، بلکہ تم نے مجھے اینڈریو کی فطرت سے روشناس کرایا۔ میرا خیال ہے اس کے بارے میں اپنے خیالات خراب نہ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہوگا۔ مجھ سے اجتناب اینڈریو کے حق میں بھی بہتر نہ ہوگا علی، یہ بات میں صاف صاف کہہ رہی ہوں، ریٹا نے جواب دیا۔ بہرحال مجھے اس گفتگو سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں نے اس بارے میں مزید کچھ نہ کہا۔ ریٹا بھی خاموشی سے کچھ سوچتی رہی تھی، پھر اس نے کہا، تمہارا کوئی اور پروگرام ہے علی؟ کوئی خاص نہیں، کیوں؟ میں نے کہا، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ چونکہ اینڈریو مجھے تمہارے بارے میں کوئی ہدایت نہیں دے گا، اس کے علاوہ مسٹر برٹرینڈ کے ہاں سے میری غیر حاضری طویل ہو گئی ہے، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ تم جو دل چاہے کرو، یہاں رہ کر انتظار کرو اینڈریو کا، یا چاہو تو سیر و تفریح کرو، یہ تم پر منحصر ہے، مجھے بھی تو اپنا مستقبل عزیز ہے۔ اوکے، میں نے جواب دیا اور ریٹا چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد دیر تک میں ان خیالات کے بارے میں سوچتا رہا۔